السلام علیکم۔ ایک تبلیغی دوست نے ہندوستان کا ایک قصہ سنایا۔ ایک علاقے میں ہماری جماعت گئی اور وہاں ہم ایک مسجد میں کھڑے ہو گئے تھے، اپنا کام کر رہے تھے۔ محلے کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے اور آ کر کہا، ذرا ہمارے گھر چلیے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، ہمارے گھر ایک موت ہو گئی ہے اور میت کے ساتھ عجیب معاملہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ہم سب لوگ ان کے ساتھ چلے گئے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، ایک عورت کی لاش کمرے میں رکھی ہے اور بہت بڑے بڑے کھن کھجورے اس لاش کے چاروں طرف سر سے لے کر پاؤں تک دائیں بائیں منہ کھولے کھڑے ہیں، اور وہ اتنی خوفناک شکل کے تھے، ان کو دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ قریب جانے کی کسی کو بھی ہمت نہ ہوئی اور سارے گھر والے خوف کے مارے دوسرے کمرے میں جمع تھے۔ دہشت کی وجہ سے کوئی شخص اس کمرے میں نہیں جا رہا تھا۔ گھر والوں نے ہم سے کہا، آپ نیک لوگ ہیں، ہم آپ کو اس لیے بلا کر لائے ہیں، ہمارا تو خوف سے برا حال ہو رہا ہے۔ آخر اس میت کو بھی اس کی جگہ پہنچانا ہے، کیسے اس کو غسل دیں، کس طرح اس کو یہاں سے اٹھائے، اور کھن کھجورے چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کریں اور دعا کریں تاکہ کم از کم اتنا موقع مل جائے ہم اس کو اس کی قبر میں اتار دیں۔ یہ کہتے ہی ہمیں بھی خوف محسوس ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ اس کی کسی گناہ کا عذاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری عبرت کے لیے ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ ہم سب ایک کونے میں بیٹھ کر اس کے لیے استغفار کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ مہربانی فرما اور اتنی دیر کے لیے اس عذاب کو اس مردے سے ہٹا دے، ہم اس کو غسل اور کفن دے کر اس کو اس کی قبر تک پہنچا دیں اور یہ فریضہ ادا کر سکیں۔ اس کے بعد کافی دیر تک ہم پڑھتے رہے، استغفار کرتے رہے، روتے رہے اور آنسو بہاتے رہے۔ کافی دیر کے بعد ہم نے دیکھا وہ سب کھن کھجورے اچانک میت کا محاصرہ چھوڑ کر ایک کونے میں جمع ہو گئے۔ بس ہم نے کہا، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی ہے، اس نے اپنا فضل فرمایا، اب تم لوگ اس کو غسل اور کفن دے دو۔ چنانچہ غسل اور کفن کے بعد اس کی نماز جنازہ ہوئی اور اسے قبرستان لے گئے اور جا کر اس کو قبر میں اتار دیا۔ اس کو دفنانے کے بعد ہم دوبارہ اس کے گھر پر پوچھنے کے لیے گئے، آخر ایسا کون سا برا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ عبرتناک عذاب ہوا، اور اللہ جانے اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی ماں نے بتایا، وہ نیک صالحہ تو نہیں تھی، بے نماز تھی، لیکن ایک بات جو مجھے یاد ہے، شاید اس کی وجہ سے اس پر عذاب ہوا ہو، وہ یہ کہ وہ ٹی وی دیکھنے کی بڑی شوقین تھی۔ ایک دن وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی، ٹی وی پر گانا آ رہا تھا، وہ گانا اس لڑکی کو بہت پسند تھا۔ اسی دوران اذان شروع ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا، بیٹی اذان ہو رہی ہے اور اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اس گانے کی آواز بند کر دو اور ٹی وی بند کر دو۔ اس نے کہا، اماں اذان تو روزانہ ہوتی ہے، لیکن یہ پروگرام اور یہ گانا پھر کہاں آئے گا؟ ہم نے سن کر کہا، بظاہر معلوم ہوتا ہے مرتے ہی فوراً یہ عذاب جو شروع ہوا ہے یہ اسی گناہ کا وبال اور عذاب ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی اذان کے مقابلے گانے کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوا۔ حقیقت یہ ہے جب آدمی ٹی وی کا شوقین ہو جاتا ہے اور اس کا عادی ہو جاتا ہے پھر اس کو دین کی پرواہ نہیں رہتی۔ چنانچہ دیکھ لیں ہمارے یہاں رمضان شریف میں کس ڈڈائی کے ساتھ ٹی وی دیکھا جاتا ہے۔ ایک طرف تراویح ہو رہی ہے، دوسری طرف ٹی وی چل رہا ہے، فلمیں آ رہی ہیں، اور ہمارے دشمن ٹی وی کے ان پروگراموں اور فلموں کو ایسے اوقات میں دکھاتے ہیں تاکہ مسلمان افطاری پوری توجہ سے نہ کر سکے، تراویح نہ پڑھ سکے۔ چنانچہ مسجدوں میں تراویح ہوتی رہتی ہے اور لوگ اسی وقت ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہوتے ہیں اور ٹی وی کی وجہ سے نماز میں نہیں آتے۔ یہ گناہ ہر گھر میں باکثرت ہو رہا ہے اور تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کا انجام بڑا خراب ہے، آخرت کا عذاب بڑا شدید ہے، اور اس میں ایک گناہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بچانا چاہیے۔ یوں تو ہم صبح سے شام تک بہت سے گناہ کرتے ہیں، لیکن اس وقت میں صرف ایک گناہ کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں، اور وہ ٹی وی دیکھنے کا گناہ ہے۔ اب دیکھیے یہ گناہ کتنا عام ہے، ساری دنیا میں پھیل گیا، یہاں تک کہ جو لوگ 5 وقت نمازی ہے، حاجی ہے، روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور میرے خیال میں شاید ہی کوئی شخص ہوگا جو اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہو۔ اور اب یہ گناہ تیزی سے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس گناہ سے بچنے والے اب زیادہ نظر نہیں آتے اور مبتلا ہونے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اب تو بڑے بڑے ڈش اینٹینا لگنے شروع ہو گئے جس کے ذریعے ساری دنیا کی فلمیں گھر بیٹھے بیٹھے بآسانی دیکھی جا سکتی ہے۔ گھر سینما ہال بنا ہوا ہے۔ پہلے سینما جا کر دیکھنے کو اس قدر برا اور ذلیل کام سمجھا جاتا تھا کہ کوئی شریف آدمی ایسا کرنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب وہی شرفا گھر کے اندر نہایت بے پاکی کے ساتھ اور سارے اہل
ریحانہ کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر فلمیں دیکھ لیتے ہیں اور اس پر انہیں ذرا برابر حیا اور شرم محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ اس برائی کی شناخت دل سے نکل گئی اور اس کا گناہ ہونا ذہن سے نکل گیا، اس کی برائی ذہن سے نکل گئی، حیا کا خاتمہ ہو گیا۔ بس اسی کا یہ نتیجہ ہے فلم اور ایصال ثواب۔ تعجب کی بات یہ ہے اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اس پر ایک عجیب و غریب واقعہ یاد آیا۔ یہ واقعہ ایک رسالہ ٹی وی کی تباہ کاریہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب لاہور کے رہنے والے تھے۔ ان کی والدہ کسی تقریب میں شرکت کے لیے کراچی آئی ہوئی تھی۔ یہاں آ کر وہ بیمار ہوئی۔ ان کو ہسپتال میں داخل کیا گیا اور ان صاحب کو لاہور میں اطلاع دی گئی۔ وہ بھی لاہور سے کراچی آ گئے۔ پوری توجہ سے ان کا علاج کیا گیا لیکن بالآخر ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو کفنا کر دفن کر دیا گیا۔ جب وہ شخص اپنی والدہ کو دفن کر کے قبرستان سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک میدان کے اندر دیکھا کہ شمیانے لگے ہوئے ہیں، کناتیں کسی ہوئی ہے۔ یہ سمجھے کہ کوئی سیاسی جلسہ ہو رہا ہے، لیکن جب وہ معلوم کرنے کے لیے اندر گئے تو وہاں دیکھا فلم چل رہی تھی اور تمام لوگ میدان میں بیٹھے ہوئے فلم دیکھ رہے تھے۔ ان صاحب نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، آج ان کا چیلم ہو رہا ہے اور ہم سب ان کے چیلم میں شریک ہیں اور مرحوم کو یہ فلم بہت پسند تھی، اس لیے ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ فلم دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کو اس کا ثواب پہنچے۔ نعوذ باللہ! اب بتائیے اس عمل کے ذریعے ایصال ثواب ہوگا یا ایصال عذاب ہوگا؟ ہماری ذہنی سوچ کہاں تک پہنچ گئی؟ ہمارا ایمان سے پستی کا عالم کہاں تک پہنچ گیا؟ اب ہمارا یہ حال ہے کہ ایک حرام اور ناجائز کام کو چیلم کے ایصال ثواب کے لیے کیا جا رہا ہے۔